دہیا کلبی اپنے قبیلے کے سردار تھے، بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل، بڑے حسین و جمیل۔ جب نہا کر نکلتے تھے تو لوگ کھڑے ہو کر دیکھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی جبریل امین بھی ان کی صورت میں حاضر ہوتے تھے کہ یہ صورت نبی پاک کو پسند ہے، میں بھی اسی صورت میں جاؤں۔ اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ جبریل امین اپنی اصلی صورت میں بھائی کیوں نہیں جاتا ہے، انسانی شکل میں کیوں آتا ہے؟ جبریل امین انسانی شکل میں کیوں آتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت عطا فرما دی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، احسن تقویم انسان کو دی، نبی کا روپ وہی روپ، اس لیے جبریل امین اس روپ میں آتے ہیں کہ یہ نبی کا روپ ہے، اپنا روپ چھوڑ دیا۔ دہیا کلبی اپنے قبیلے کا سردار ہے، حضور کو خیال آیا کہ کتنا اچھا ہو کہ یہ بھی مسلمان ہو جائے تو قبیلہ سارا مسلمان ہو جائے۔ رات کو یہ خیال آیا، صبح نماز پڑھ کر حضور بیٹھے ہیں تو دہیا کلبی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا، دعا نہیں مانگی، دعا نہیں مانگی، خیال آیا دہیا کلبی مسلمان ہو جائے۔ رب نے کہا پیارے تو نے سوچا ہے، ہم نے کر دکھایا۔ میں قربان جاؤں، میرا نبی بڑی عزت افزائی فرماتے ہیں، خدا کی قسم بڑی عزت عطا فرماتے ہیں۔ کیا حضور کی جب نظر پڑی دہیا کلبی پر، اپنی چادر اٹھا کر بچھا دی اور میری چادر پر بیٹھ، تو نہیں آیا، تجھے ہم نے خود بلایا ہے، تو عزت کی قابل ہے۔ پھر دہیا کلبی ایسا سر جھکایا کہ زندگی بھر نبی کے گیت گاتا رہا۔ بھائی مان گئے کہ نہ مانے؟ نبی نے فرما دیا پھر مان گئے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا، سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہمارے لیے کافی۔ ایک حدیث پاک رسول نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک میری شریعت کے تابع اپنی خواہش کو، اپنی پسند کو نہیں کر دے گا، وہ ایماندار نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ آدمی کی اپنی خواہش ہوتی ہے، ایک نبی کی خواہش، ایک اپنی پسند ہے، ایک اللہ کے رسول کی پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میری شریعت کے تابع اپنی خواہش کو نہیں کر دے گا، مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ایک اور حدیث پاک فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من عصی۔ حضور نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا، جس نے عرض کیا رسول اللہ ومن یابی ومن ابی، کس نے انکار کیا؟ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں گیا۔ ومن عصانی فقد ابی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ انکار دو قسم کا ہوتا ہے، ایک زبان سے ایک عمل سے۔ زبان سے کہتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کرتا، ایک عمل سے کہ عمل نہیں کرتا، یہ بھی انکار ہے۔ یہ دونوں جرم ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، مجھے موقع مل گیا عرض کرتا ہوں۔ ایک فرقہ اس کا یہ عقیدہ ہے اللہ کا نبی
اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کو کوئی اختیار نہیں، اور غیر اللہ کے لیے اختیار ماننا یہ شرک ہے، جو مانتے ہیں وہ مشرک ہے۔ میں بڑی مجلس میں منبر پر بیٹھ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں نبی کو اللہ کے اذن سے مختار کل مانتا ہوں۔ میں مولوی کے فتوے سے نہیں ڈرتا، میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس حدیث ہے، میرے پاس مشائخ کرام کی زندگی اور سیرت ہے، ان کی زندگی کے بڑے روشن ستارے چمکتے ہوئے۔ آؤ مجھ سے سنو حکیم سے۔ امور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تشریعی، ایک تکوینی۔ تشریعی وہ جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، حلال حرام کے ساتھ، تکوینی جن کا کائنات کے نظام کے ساتھ تعلق ہے۔ میرے نبی کو رب نے دونوں طرح کا اختیار دیے ہیں۔ اے میرے مصطفیٰ کریم، تیرا حلال کرنا اسی طرح ہے جس طرح میں نے حلال کیا، اور تو جسے حرام کرے گا وہ اسی طرح ہے جس طرح میں نے حرام کیا۔ میں سینے کے زور کی بات نہیں کرتا، جوش خطابت نہیں ہے، میں قرآن و حدیث کے دلائل دے کر بیٹھا ہوں۔ الحمدللہ ممبر پر میرے ہاتھ کی کتاب ہے، سن لو۔ تشریعی امور میں سے میں صرف دو حوالے پیش کرتا ہوں، دونوں سیاستہ کے۔ میرے نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے میں حج کا اعلان کیا، لوگوں کے اوپر حج فرض ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کل عام، کیا ہر سال زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، روزے ہر سال فرض ہے؟ تو کیا یا رسول اللہ آج بھی ہر سال فرض؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر سال، فرمایا کہ اوپر حج فرض کر دیا۔ صحابی نے بڑے مجمع میں وضاحت چاہیے، میرے نبی پاک نے نہیں جواب ارشاد فرمایا، انہوں نے پھر کیا کل عام یا رسول اللہ۔ صحابی کون ہے؟ حدیث میں ذکر نہیں آیا، لیکن حدیث کے استاد جو اسی دو میں لگے رہتے ہیں، انہوں نے تلاش کاری لیا۔ ان کا نام اقرا بن حابس ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث میں نام نہیں آیا، ایک شخص تھا۔ تیسری مرتبہ جب پھر انہوں نے پوچھا ہے یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ یہ جملہ سنو اور دل پر لکھ لو۔ فرمایا لو کنت نعم لواجب، اگر میں تیرے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن تم حج کر نہ سکتے، لہٰذا ایسے سوالات نہ کیے کرو جو ہاں آسانی ہے، آسانی سے بیٹھا اٹھاؤ، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فریضہ تھا۔ میرے رسول کا یہ فرمانا لو کنت نعم، اگر میں کہہ دوں کہ ہاں، اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ اور سب مکہ مکرمہ میں جو حرم کا علاقہ ہے، حضور نے اس کے احکام بیان فرمائے کہ حرم کی حدود میں شکار کرنا جائز نہیں، درخت نہیں کاٹ سکتے، گھاس تک حرم کا نہیں کاٹ سکتے، حتیٰ کہ کوئی باہر کسی شخص کو قتل کر کے قاتل دوڑ کر حرم میں آ جائے، جب تک حرم میں رہے گا امن میں رہے گا، اس پر شریعت کبھی اپنی حد جاری نہیں کرے گی جب تک حرم سے باہر نہ نکلے۔ حسین عباس حضور کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ جو گھاس ہے آپ نے اسے حرام فرما دیا تو ہمارے لیے یہ کام آتا ہے، جب کسی کو دفن کرتے ہیں تو نیچے یہ گھاس بچھا دیتے ہیں، بھٹی گرم کرنے کے لیے میں گھاس ضرورت ہوتی ہے، آپ نے سبھی حرام فرما دیا، اس کا نام ہے گھاس کا ازخر، زال کے ساتھ ازخر، اس گھاس کو کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ گھاس کو آپ نے حرام فرما دیا، ہم تو اس گھاس سے بڑے کام لیتے ہیں،
میرے نبی نے فرمایا لذیذ خمر، ابھی میں نے حرام کیا ہے، اب میں حلال کرتا ہوں، تمہیں اجازت ہے کاٹو جتنا جی چاہتا ہے۔ یہ میرے نبی کی زبان پاک سے جو جملہ نکل جائے وہ کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، میرا رب فرما رہا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ سورہ النجم پڑھو، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ارے میرا نبی تو اپنی مرضی سے کبھی بولتا ہی نہیں، جو میں کہتا ہوں وہی بولتا۔ ان کا ہر لطف دیکھ رہے میرے دوست، ذرا سوچو، تھوڑی عمر یا زیادہ، دن رات باتیں کرتے، زبان نہیں ملی ہے باتیں کرنے کے لیے؟ کیا کوئی شخص